نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے، اور آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے یہود کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے، ان کے ایمان لانے کا نہ لانے کا سبب کیا ہے، کیوں انکار کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کریم ارشاد فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، انہیں کسی نے نہیں روکا تھا اَن یؤمنوا کہ ایمان لائیں، اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، جبکہ سراپا ہدایت اور سراپا کتاب ان کے پاس آ چکی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نشان بن کر اور ہدایت کی کتاب لے کر تشریف لائے تھے، ان کے پاس تو ہدایت آ چکی تھی، پھر ان کو کس چیز نے روکا کہ وہ ایمان نہ لائیں؟ تو اللہ بتا رہا ہے اِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، بس صرف اس بات نے ان کو روکے رکھا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ایک ہمارے ہی جیسے انسان کو ہمارے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ ان کا خیال یہ تھا رسول اللہ کا ہو، نمائندہ اللہ کا ہو، اور ہم ہی میں سے، اور ہم میں سے بھی اگر ہو تو یتیم، مسکین، غریب، کوئی سردار ہوتا، کوئی مالدار ہوتا، صاحب اولاد ہوتا، اس کا کر و فر ہوتا، تاکہ وہ لوگوں کو کچھ کھانے کو بھی دیتا اور لوگوں کی مدد کرتا، 500 روپے دے کے ووٹ لے لیتا۔ یہ سارے کام تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو خود مسکین ہے۔ وہ یہ بات سوچتے رہے ہماری ہی طرح کا آدمی، ہماری درمیان میں رہنے والا، ہماری طرح کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے والا، سونے اور جاگنے والا اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا؟ اس بات نے ان کو روکے رکھا کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ معلوم تھا کہ جو بات کہتا ہے وہ حق ہے، معلوم تھا کہ ہدایت یافتہ ہے، ہدایت لے کے آیا، لیکن ایک ہی اعتراض تھا کہ ہماری طرح کا آدمی ہے، رسول بن کے آ گیا۔ تو بھائی رسول کسی اور کو بننا چاہیے تھا، کوئی سردار ہوتا، بڑا آدمی ہوتا، مالدار ہوتا، جاگیردار ہوتا۔ تو رب کریم جل وعلا نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام دیا، یہ جواب دیا اس بات کا۔ او بے وقوفو، قل لو کان فی الارض ملائکہ، محبوب ان کو یہ بتائیے، آپ سوچو تو صحیح، اگر زمین میں ملائکہ رہتے ہوتے، یمشونا، چلتے پھرتے، مطمئنین، مکانات بناتے اور رہتے، کاروبار کرتے، اگر کوئی ملائکہ فرشتے زمین پر ہوتے، لنزلنا علیہ من السماء ملکا رسولا، تو ان کی ہدایت کے لیے ہم آسمان سے فرشتوں کو بھیجتے۔ یہ بڑی عقلی دلیل انہیں دی ہے۔ کیوں؟ انسان اور فرشتے میں فرق ہے۔ انسانوں کی جو بنیاد اٹھائی گئی ہے اس کی تخلیق میں مٹی کو اہمیت حاصل ہے، خاک کو، ہم ایک مشت خاک سے بنائے گئے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، خالصتاً نور سے، اور نور نظر نہیں آتا، روشنی
یہ بلب تو نظر آ رہا ہے لیکن روشنی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے کہ روشنی کہاں ہے. آپ چاہیں کہ روشنی کو پکڑیں آپ نہیں پکڑ سکتے, آپ کو نظر نہیں آتی. محسوس ہوتی ہے کہ روشنی ہے. ابھی اندھیرا ہو جائے گا آپ کو محسوس ہوگا کہ اندھیرا ہے, لیکن اندھیرا کوئی وجود نہیں رکھتا, یعنی بظاہر کوئی جسم نہیں ہے اس کا. فرشتے نورانی ہیں, انہیں انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی, ان سے بات نہیں کر سکتی. تو جس سے میں بات نہیں کر سکتا, جسے میں دیکھ نہیں سکتا, تو وہ جو مقصد رسالت ہے وہ پورا نہیں ہوگا. رسول تو آتے ہیں بندوں کی ہدایت کے لیے, ان کی اصلاح کے لیے, اور جسے میں دیکھ نہیں سکتا, میں سن نہیں سکتا, میں اس سے بات نہیں کر سکتا, وہ میری اصلاح کیسے کرے گا؟ اور خدا نخواستہ اگر ایسا ہو جاتا, اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہی طرح کا آدمی اللہ نے بھیج دیا, ہمارے درمیان 40 سال رہا, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنیاد بنایا. اللہ نے بھی فرمایا ارے 40 سال تمہارے اندر میں نے زندگی بسر کر دی, اپنے کردار سے ثابت کیا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں, تو تم پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اگر اللہ تبارک و تعالی ان کے اس خواہش سے پہلے ہی فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دیتا, تو پھر یہ کہتے لو بھائی ہم انسان ہیں, ہماری ضروریات اور ہیں, ہماری خواہشات اور ہیں, ہماری آرزوئیں اور ہیں, اور ہمارے معاملات اور ہیں. یہ فرشتہ ہے, نہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ سوتا ہے, نہ جاگتا ہے, جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ کرتا ہے. یہ اور ہمیں نظر نہیں آتا, ہم اسے دیکھ نہیں سکتے, تو یہ ہماری اصلاح کیسے کرے گا؟ پھر ان کو یہ اعتراض ہوگا. وہ رب ہے بڑی حکمتوں والا, اس نے انسانوں کی اصلاح کے لیے انسان بھیجا, لیکن ایسا انسان بھیجا, فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے انسانوں, یہ ایسا بے مثل بے مثال انسان ہے جس کے کردار کو میں نے تمہارے لیے نمونہ بنا دیا, جس کی سیرت کو, جس کے اخلاق کو میں نے تمہارے لیے نمونہ بنا دیا. تم اگر اپنی اصلاح چاہتے ہو, ان کے کردار کو اپنا لو, ان کے اخلاق سے اپنے آپ کو متصف کر لو, تو تمہاری اصلاح ہو جائے گی, تمہاری ہدایت ہو جائے گی. تو رب کریم نے انہیں جواب دلوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ ان کو بتائیے, سنو, اگر زمین میں تم جیسے انسان نہ ہوتے, فرشتے بستے ہوتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یقیناً ہم نازل کرتے آسمان سے رسول, فرشتے کو رسول بنا کے ہم بھیجتے. جو نبی ہوتا تمہاری اصلاح کرتا, تمہاری ہدایت کرتا, لیکن تم انسان ہو, تمہاری ضروریات, حاجات اور خواہشات میں فرق ہے. تم وہ نہیں سوچتے ہو جو فرشتے ہیں, تمہارا کردار اور اخلاق ویسا نہیں ہو سکتا جیسا فرشتوں کا. تمہیں جو اللہ نے آزادی دی ہے وہ فرشتوں کو آزادی نہیں ہے. تمہیں جو اللہ نے عقل, فہم, شعور, آگہی, علم یہ دیا ہے اور 2 راستے بتا دیے ہیں, یہ فرشتوں کے لیے نہیں ہے. فرشتوں کے لیے تو جو اللہ نے ان کے دل میں, کمپیوٹر میں ڈال دیا وہی کرتے ہیں. ما امر اللہ یعصون ما امر اللہ ولا یعصون ما امر اللہ. جو انہیں اللہ حکم دیتا ہے اس کی وہ خلاف ورزی کرتے ہی نہیں ہیں. ہم تو قدم قدم پر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے. تو ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے, انہیں اصلاح کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اللہ جو حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں, اس کے علاوہ وہ کچھ کرتے ہی نہیں. وہ ہماری طرح نہ کھانے کے محتاج ہیں, نہ پینے کے محتاج ہیں, نہ نیند کے محتاج. رب العالمین نے فرشتوں کی جو ڈیوٹی لگائی ہوئی وہ مسلسل وہی ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ سبب ہے کہ فرشتے کو نہیں بھیجا, اللہ نے ایک ایسے انسان کو بھیجا کہ جو وجہ وجود کائنات اور سبب تخلیق آدم, سارا جہان ان کے لیے بنا. انہیں اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کے بھیجا کہ یہ ہے اصل انسانیت اور انسان یہ ہے. اس سے آپ ان کے پیچھے چل چل کے ان کی اتباع کر کے تم اعلیٰ ترین انسان بن سکتے ہو, اللہ کو راضی کر سکتے ہو. تو جب یہ بات بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل, آپ انہیں بتا دیجئے کہ بھائی دیکھو,
تمہاری ہماری بڑی بحث ہو چکی، تمہاری ہماری بڑی لے دے ہو چکی ہے، پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، تم نے نہیں مانا۔ اب سنو، میرا کام تھا اللہ کی طرف سے ملا ہوا پیغام تم تک پہنچانا، تو اس لیے اب اے حبیب آپ ان سے کہیے کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا، تم نے نہیں مانا، یا میں نے پہنچایا تو جس نے مانا، اب تمہارے اور میرے درمیان صرف اللہ گواہ ہے، بس مجھے کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں اور کسی کو ثالث بنانے کی ضرورت نہیں، مجھے جو اللہ نے پیغام دیا تھا ہدایت کا میں نے تم تک پہنچا دیا، اور اس میں اللہ گواہ ہے۔ قل فرما دیجئے کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، بس کوئی اور کسی کی ہمیں ضرورت نہیں۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر بھی ہے اور انہیں مسلسل دیکھ بھی رہا، لہذا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، میں مطمئن ہوں مجھ پر پہنچانا تھا، اب تم نہیں مانتے ہو مت مانو، اللہ دیکھ رہا ہے اور تمہارے اعمال سے واقف۔ اور پھر مزید وضاحت کر دی کہ سنو، میں سمجھتا رہوں میں ہدایت پر ہوں، نہیں، تم سمجھتے رہو کہ تم ہدایت پر ہو، نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ جسے ہدایت دے دے وہی صرف ہدایت والا ہوتا ہے، جسے اللہ ہدایت دے دے۔ اس لیے کہ مومن کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، جیسا چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دل میں نرمی پیدا کرنا چاہے تو وہ رب ہے، کر سکتا، اور اللہ نے سختی پیدا کر دی ہو تو پھر کوئی اسے نرم نہیں کر سکتا، وہ رب ہی ہے اگر وہ پھیر دے دے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرمایا کرتے تھے، جبکہ میرے رسول کو یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے اللہم صرف قلبی علی دینک، اے اللہ میرے قلب کو، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا دین لے کے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ فرمایا، گناہوں سے محفوظ فرمایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ صرف قلبی علی دینک، میرے دین کو، میرے قلب کو، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ تو ہمیں تو پتہ نہیں کتنی دفعہ دل میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ یہ بھی دعا فرماتے ہیں اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، کہیں میں بہک نہ جاؤں، کہیں میں پھسل نہ جاؤں۔ خدا کے سامنے ایک پیغمبر کی یہ عاجزی اور انکساری ہے، اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے تو یہ جو مصطفیٰ کے غلام ہیں ان کی کیا دعا ہونی چاہیے؟ ہمیں تو ہر وقت خطرہ ہے، کیونکہ ہم آزمائش میں ہیں، ہم امتحان میں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ تو وہ تو محفوظ ہیں، مامون ہیں، ان کی طرف تو غلطی اور گناہ کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی ورنہ ایمان کا چراغ بجھ جائے گا۔ ان کی دعا یہ ہے کہ اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یار ہمیں تو ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، اے اللہ ہمارے دل کو ثابت قدم رکھنا اپنے دین پر، تاکہ ہم جیاں تو تیرے دین پر اور مریں تو تیرے دین پر مریں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب آپ یہ فرما دیے میری نماز، میرا حج، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اس رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، محبوب جسے خدا گمراہ کر دے، برباد کر دے، تو آپ اللہ کے سوا اس کا کوئی والی وارث نہیں پائیں گے۔ اللہ کی قسم
اللہ اور رسول کے سوا ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ یہ میں نے رسول کا نام اس لیے لیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں نے نہیں لیا، اللہ نے خود رسول کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اللہ نے رسول کو خود اپنے ساتھ رکھا، اذان میں بھی اپنے ساتھ رکھا، نماز میں بھی اپنے ساتھ رکھا، اور جب بات آئی اطاعت و فرما برداری کی، فرمایا او بندو تم نے مجھے دیکھا نہیں، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو، نہ تم میرے نقش قدم کو پا سکتے ہو، میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت مانی جائے، رسول کا یہ مقام ہے۔ تو فرمایا میرے محبوب جسے رب گمراہ کر دے، جسے رب برباد کر دے، رب کے سوا آپ اس کا کوئی والی وارث نہیں جانیں گے۔ اور سچی بات یہ ہے، اے خانمہ برباد لوگوں، اگر اپنی بربادیوں کا علاج کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس کی رحمت کے سوا کوئی نہیں۔ آ جاؤ اس کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ رسول کا آستانہ ہمیں خدا نے بتایا کہ وہاں جاؤ، میں دعا تو یہاں بھی مانگوں تو میرا رب سنتا، زمین کے اندر چلا جاؤں وہاں بھی سنتا، سمرین میں بیٹھ کر کئی میل نیچے چلا جاؤں پانی کے اندر وہاں بھی سنتا، آسمانوں میں فضاؤں میں ہزاروں میل اوپر چلا جاؤں تب بھی سنتا۔ لیکن فرمایا نہیں نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب آپ کے پاس آ جائیں یہ ظالم، فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، وہاں پر اللہ سے توبہ کریں اور رسول ان کی سفارش کر دیں، یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اللہ ہی انہیں ہدایت دے تو دے، بگڑے ہوئے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یا اللہ ان کو اللہ ہی ہدایت دے گا تو ہوگی بھائی۔ حشر سن لے، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور قیامت کے دن ہم ان کو سر کے بل چلا کے لائیں گے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور ہوں گے بھی ایسے کہ اندھے، گونگے، بہرے، نہ کوئی ایسی بات کر سکیں، نہ تو اللہ کو دیکھ سکیں، نہ کوئی ایسی فریاد کر سکیں کہ اللہ سنے یا کوئی فرشتے سنیں، اور نہ ہی وہ خود کچھ سنیں گے کہ خوشخبری ان کو سنائی جائے۔ اس حال میں اللہ کہتا ہے قیامت کے دن وہ سر کے بل چل کے آئیں گے۔ صحابہ کرام نے اس آیت کے بارے میں پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے ہم تو پاؤں پر چلتے ہیں، یہ آپ فرما رہے ہیں قیامت کے دن یہ سر کے بل چل کے آئیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کی قسم بخاری کی حدیث ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، وہ رب جس نے دو پاؤں پر انہیں چلنے کی توفیق دی، دو پاؤں پر انہیں چلایا، کل قیامت میں وہی رب ان کو سر کے بل چلائے گا، اور یہ جب چلیں گے تو پتھروں سے، کانٹوں سے جیسے پاؤں کے ذریعے بچتے ہیں، سر سے بھی یہ اسی طرح سے بچتے ہوئے چلتے ہوئے آئیں گے۔ کیوں؟ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، اگر وہ ہمیں پاؤں پر چلانے کی قدرت رکھتا ہے تو سر کے بل چلانے کی قدرت بھی میرا رب رکھتا ہے۔ لوگ تو خاص طور پر ایکٹروبیٹس جو کرتب وغیرہ دکھاتے ہیں، جادوگر، وہ سر کے بل چلتے ہیں، پہلوان اور بہت ساری اس طرح کی بلائیں سر کے بل چل رہے ہوتے ہیں، آپ خود دیکھتے ہیں۔ آج اگر یہ اپنی مرضی سے چل رہے ہیں تو کل وہ رب جس نے پاؤں دیے تھے وہ ان کو الٹا کر دیتا کہ دنیا کو پتہ چلے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ہدایت آ گئی تھی، معجزات انہوں نے دیکھ لیے تھے، لیکن اس کے باوجود صرف اس لیے نہیں مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ہماری طرف کا آدمی ہے۔ تو خدا کے لیے حاشا و کلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح کا کبھی نہ سمجھے۔ اللہ کی قسم، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور ایک واضح فرق یہ ہے ان پر اللہ کی وحی آتی ہے، ان کے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، انہیں اللہ نے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمایا۔ ہم ایسے نہیں ہیں،
ہم ایسے نہیں ہیں، اس لیے مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لیکن اسی پر بس نہیں کی، اللہ نے فرمایا جہنم میں تو داخل کروں گا، لیکن یہ بھی سن لو، کلما خبت زدناہم سعیرا، فرمایا آگ بجھنے لگے گی، آگ ٹھنڈی پڑنے لگے گی، ہم پھر اس کو جو ہے بھڑکا دیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم میں جہاں آگ جل رہی ہوگی، لیکن ایسا ہوگا کہ انہیں جب آگ جلائے گی پھر موقع آئے گا آگ ٹھنڈی پڑے گی، لیکن فرمایا ہم ٹھنڈی نہیں پڑنے دیں گے، زدناہم سعیرا، اس کی آگ کو مزید بھڑکا دیں گے تاکہ یہ وہاں جلتے رہیں ہمیشہ کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیا ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کی سزا ہے اس بات کی کہ ہماری نشانیوں کو، ہمارے معجزات کو انہوں نے جھٹلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا معجزہ، آپ پتھر جہاں سے گزرے پتھر آپ پر سلام بھیجیں، آپ جہاں دھوپ میں جائیں بادل آپ پر سایہ کریں، اور درندے آپ کا کلمہ پڑھیں، آپ کی خبریں دیں، کنکریاں مٹھیوں میں آپ کا کلمہ پڑھیں، گو اپنے چھپی ہوئی وہ اسے آپ فرمائیں تو وہ آپ کا کلمہ پڑھے۔ مجھے بتائیے، چاند کو 2 ٹکڑے آپ نے کیے، لوگوں نے دیکھا، سورج کو واپس پلٹا، لوگوں نے دیکھا، قرآن نازل ہوا، درختوں کو بلایا وہ آ گئے، انہیں واپس بھیجا وہ چلے گئے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، اونٹ ہوں یا جانور، اور ان کی بولیاں اپنے سمجھی، ان کے مسائل کو سمجھا، حل کیا، لوگوں کو بتایا، یہ نشانیاں سب نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، کانوں سے سنی ہے، تو اس کے باوجود انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لائے، رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانا، اور ہمیشہ یہ کہتے رہے یار یہ کیسا رسول ہے۔ وقالو، وہ کہتے تھے اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، ارے یہ کیسے پیغام لے کے آیا ہے کہ ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں نکل آئیں گی، گوشت گل جائے گا، ورفاتا، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی ہڈیاں بھی، تو کیا ہمیں دوبارہ جگایا جائے گا؟ دیکھو ذرا اس کی بات سنو، دوبارہ جگایا جائے، یہ بات وہ کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مرنا، مر کے مٹی میں مل جانا اور پھر دوبارہ پیدا ہونا، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے بھائی۔ یہ عقیدہ اگر نہ ہوا کسی کا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ موت پر حق ہے، ہم سب کو مر جانا ہے، چلے جانا ہے، ہمارا انجام یہی ہے، زندگی کا انجام موت ہے، اور انسان جو دنیا میں آیا جس کا وجود ہے اس کا وجود کا انجام خاتمہ ہے، موت ہے، ہمیں مر جانا ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے تھے، کیسا آدمی کہتا ہے جی مریں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر اللہ ہمیں زندہ کرے گا۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا، میرے محبوب کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، ارے اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جبکہ اس طرح کا آسمان و زمین کسی آرکیٹیکچر نے کوئی نقشہ بنا کے خدا کو نہیں دیا تھا، کسی نقشے والے نے نقشہ بنا کے نہیں دیا تھا، کوئی انجینئر نہیں تھا، وہ قدرت خدا کی تھی، وہ قدرت خدا کی تھی، اپنی قدرت سے اس نے بغیر ستونوں کے اتنے بڑے چھت کو قائم کر دیا، اور پھر چھت بھی ایسی جس کی کوئی انتہا نہیں، ہم ابھی تک آسمانوں کی انتہا تک نہیں پہنچے، پھر 500 نوری سال ایک آسمان، اتنا ہی فاصلہ اگلا آسمان، اتنا ہی فاصلہ اگلا آسمان، 7 آسمان قرآن نے ہمیں بتائے، اور اس کے بعد میرے رب کا عرش جہاں وہ جلوہ فرما ہے اپنی شان کے لائق۔ بتائیے، فرمایا قادر علی ان یخلق مثلہم، کہ جب زمین و آسمان اس وقت کچھ نہیں تھا تو میرے رب نے اتنی بڑی یہ چیزیں بنا دی، تو وہ قادر ہے کہ اس طرح کی اور چیزیں بھی اگر بنانا چاہے تو وہ بنا دے گا۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس نے ان کے لیے ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ وہ میعاد کیا ہے؟ قیامت سے پہلے جیسے ہی قیامت کا سور پھونکا جائے گا، یہ آسمان بھی گر پڑیں گے، تارے بھی جھڑ جائیں گے، اور سورج بھی بے نور ہو جائے گا، چاند بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں بکھر جائیں گے۔ یہ رب نے ایک مہلت دے رکھی ہے، اجل، میعاد ہے، ڈیوریشن ہے اس کا۔
کہ کتنے عرصے تک یہ قائم رہیں گے. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. فرمایا یہ ظالم ایسے ہیں جنہوں نے ناشکری کرتے ہوئے ایمان نہیں لائے. یہ ظالم ایسے ہیں انہوں نے اللہ کی ناشکری کی ہے، ایمان نہیں لائے. اس کا مطلب ہے جو ایمان لے آیا ہے وہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی. اے مالک تیرا احسان ہے کہ ہم ماننے والوں میں سے ہیں. چلیے سبب یہ بن گیا کہ ماننے والوں کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ بھی تو ہمارے نصیب ہے. ہم کسی ایسے گھر میں پیدا ہو سکتے تھے جو اللہ کا نافرمان ہوتا، نہ مانتا، لیکن ہماری خوش نصیبی کہ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا. ہم ایمان والے ہو گئے تو اس پر شکر بجا لاؤ، کیونکہ کافر اور ظالم مارے اس لیے گئے انہوں نے ناشکری کرتے ہوئے اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لائے. اب ذرا آگے دیکھیے انسان انہوں نے کیا کیا تھا. آپ نے پچھلے رکوع میں آپ نے سنا تھا کہ وہ مطالبہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مکے میں نہریں جاری کر دیں، یہاں باغات لگا دیں، انہیں پھل لگ جائیں، یہاں سبزہ ہونا چاہیے. یہ وہ مطالبات کرتے تھے کہ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، میرے رسول ان کو بتائیے میں جو بھی معجزہ دکھاتا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں دکھاتا. جب میرے رب کی مرضی ہوتی ہے تب وہ مجھے حکم کرتا ہے تو یہ معجزہ رونما ہو جاتا ہے. میں اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا ہوں. اللہ کی قسم ایک مومن کا یہی ایمان ہے، جب رب چاہتا ہے معجزہ ہوتا ہے. پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا نہ کرتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ارے پیغمبر خدا کی وحی کا اتنا پابند ہوتا ہے جیسے قانون کا آپ پابند ہے، جیسے کوئی جانور رسی کا پابند ہے. پیغمبر کبھی اللہ کے فرمان کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی نہیں چلا سکتا. جو میرے رب کی مرضی وہی مصطفیٰ کی مرضی ہے، اور جو مصطفیٰ کی مرضی ہے وہی خدا کی مرضی ہے. اس لیے کہ جو یہاں آ کے ہو وہی وہاں ہو، اور جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں. دونوں کا آپس میں معاہدہ ہوا ہے. محبوب جو تو کہے گا وہ ہوگا. والا سوف یعطیک ربک فترضی. میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اور میں تجھ سے پوچھتا رہوں گا میرے محبوب راضی ہوا ہے کہ نہیں. میرے محبوب نے بھی ناز سے کہا میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا رب میرے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہیں کر دے. میں تب تک راضی نہیں ہوں گا. تو اللہ نے فرمایا آپ ان کو یہ ایک بات یہ بتا دیجئے، قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی. اور سنو بڑے معجزات تم طلب کرتے ہو، اور تمہاری حالت تو یہ ہے کہ اگر میرے رب کے خزانوں کا مالک تمہیں بنا دیا جائے. رب کے خزانے کتنے ہیں اندازہ ہی کوئی نہیں. جب سے کائنات بنی ہے میرے رب کے خزانوں سے ہم سب کھا رہے ہیں. 18,000 عالم ہیں، ان 18,000 میں کم از کم یہ جو چند ہزار یا چند سو ہم جانتے ہیں وہ سب کہاں سے کھا رہے ہیں؟ رب العالمین کے دسترخوان سے کھا رہے ہیں. ایک پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا اللہ اجازت دے تیری مخلوق کی میں دعوت کرنے والا ہوں. کئی مہینے لنگر پکتا رہا، جب پک گیا تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا یا اللہ میں نے تیری مخلوق کے لیے لنگر بے شمار تیار کر دیا ہے، اب میں دعوت کرنا چاہتا ہوں ان کو بھیج اور یہ کھا جائیں. میرے رب نے ایک مچھلی بھیجی، وہ سارا کھا گئی، اور کھانے کے بعد اس نے کہا یہ تو آپ نے ایک لقمہ مجھے کھلایا ہے، میرا رب سینکڑوں لقمے اس طرح کے دن میں مجھے کھلاتا. اس کا مطلب ہے وہ رب جو ہمیں سب کو کھلا رہا ہے، ابھی تک تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی. تو اللہ نے فرمایا تم وہ ہو، تمہاری سرشت، تمہاری فطرت، تمہاری نیچر یہ ہے کہ اگر رب کے خزانوں کا مالک بھی تمہیں بنا دیا جائے تم بخیل ہو. اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق. تم مال کو اپنے لیے روکے رکھو گے، اسے خرچ نہیں کرو گے. کیوں؟ تمہیں ڈر لگا رہے گا خزانے تو بہت ہیں، اگر خرچ کروں گا تو یہ سارے کے سارے خرچ ہو جائیں گے، اس لیے تم روک کے رکھو گے. یہ ایک فطری بات ہے، نیچر ہے انسان کی. انسان اپنے اوپر اگر سوچے تو ہم ایسا ہی کرتے ہیں.
ہم اس لیے پیسہ روک لیتے ہیں اگر میں سارے خرچ کر دوں گا تو یہ تو سارے خرچ ہو جائیں گے. یہ ہمارے اندر بات. اللہ یہ کہہ رہا ہے اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، فرمایا کہ تم اس لیے پیسے کو روکے رکھو گے، خرچ نہیں کرو گے، تمہیں خوف رہے گا اگر خرچ کروں گا تو یہ تو سارے ہی خرچ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان تو ہے ہی بخیل، تنگ دل آدمی ہے. جتنا بھی مال اس کے پاس ہو، ساری دنیا بھی اگر اسے دے دی جائے تو یہ کہے گا اللہ ایسا مال مجھے اور بھی مل جائے. آپ اندازہ کریں نا، لوگوں کے گھر سونے سے بھرے ہوئے دریافت ہو رہے ہیں. آج کی بھی خبر تھی، ایک میں نے خبر پڑھی، پتہ نہیں کون، کوئی عام معمولی سا کلرک تھا، گھر میں سونا بھرا ہوا، ارے ڈالر، رنگٹ، پتہ نہیں کیا کیا کرنسیاں وہاں پر پڑی ہوئی، بھرے ہوئے. دل انسان کا نہیں بھرتا، یہ سب چھوڑ کے مر جائے گا، چلا جائے گا. کیوں؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اللہ نے کہا یہ قطورہ ہے. ایک چھوٹے کاف والا قطورہ ہوتا ہے، یہ بڑے کاف والا قطورہ ہے. وہ قطورہ کتے کا بچہ، اور واقعی یہ وہ قطورہ بھی ہے، اور قطورہ یہ بڑے کاف والا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ تنگ دل ہے، بخیل ہے، یہ مال خرچ کرنا نہیں چاہتا، اس کا ہاتھ بھی تنگ ہے، اس کا دل بھی تنگ ہے. بس سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ پڑھے، وہ سب سے بڑا بخیل. اس لیے کہ اللہ کے ہاں مال کی کوئی وقت نہیں، پرکا کے برابر نہیں. ہاں اگر اس کے رسول پر درود پڑے گا تو میرا رب کہتا ہے کہ پھر تو میں رحمت نازل فرماؤں. ایک درود پڑے گا 10 رحمت نازل فرماؤں. لیکن اللہ نے ہماری فطرت کو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ حضرت اے انسان ذرا غور کر، فطرتاً تو بڑا بخیل ہے، بڑا تو جو ہے وہ مال کو روکنے والا ہے، خرچ کرنے والا نہیں، مال سے محبت کرنے والا ہے. بس یہ دعا کرو کہ اللہ فطرت تو ایسی ہے مگر فطرت کو تو چاہے تو بدل سکتا ہے. ہمارے دسترخوان کو بھی وسیع فرما دے، ہمارے ہاتھوں کو بھی باسط الید بنا دے، ہمارے ہاتھ کھلے ہوں، تیری راہ میں خرچ کریں، تیرے بندوں کے لیے خرچ کریں. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین بس ہمیں خزانوں کا مالک نہ بنائے، لیکن ہمیں ہماری ضرورتیں خود پوری کرتا رہے، نگہبانی کرے. اللہ کی قسم جو اس بات میں سکون ہے نا، کسی بات میں سکون نہیں. مال جمع کرنے میں کوئی سکون نہیں، نہ زندگی محفوظ، نہ آپ کا مال محفوظ، نہ آپ کی اولاد محفوظ، نہ عزت محفوظ. ہاں یہ کہتے رہو اللہ بس ہماری ضرورتیں، حاجتیں پوری کرے رکھ. اللہ کی قسم زندگی آسان ہوتی ہے، خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، فکر فاقہ بھی کوئی نہیں ہوتا. اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا میں آخر میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے، آپ بھی کہا کریں اللہم احیینی مسکیناً و امیتنی مسکیناً واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے زندہ رکھنا مسکینوں میں اور موت دینا تو مسکینوں میں، کل کو حشر بھی مسکینوں کے ساتھ کرنا. کسی نے پوچھا، میرے رسول نے فرمایا مسکین بے حساب جنت میں جائیں گے. اے اللہ ہمیں بھی بے حساب جنت میں لے جا. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب زدنا علما نافعا وعملا مقبولا ولسانا ذاکرا وقلبا منورا وایمانا مستقیما ودعاء مستجابا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم اجعل من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، بالخصوص ہمارے بابا جی ولی خان صاحب کو صحت و عافیت عطا فرما، رضا بھائی کو صحت و عافیت عطا فرما، ساجد بھائی کو صحت و عافیت عطا فرما، اور بھی جو دوست احباب بچے بزرگ بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما.